جو بل اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، اسٹیٹ بینک خود مختاری کے نام پر اسے بین الاقوامی اداروں کا مالیاتی غلام بنا دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے، اور جیسے ہم خاکم بدہن آزاد ریاست کی بجائے ایک بار پھر ایک کالونی کا روپ دھار گئے۔ ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے، اور کسی قیمت پر بھی ہم اپنی آزادی کا سودا کرنے کی اجازت کسی حکمران کو نہیں دے سکتے۔ مہنگائی جس سے عام آدمی کی کمر کر کے رکھ دی گئی ہے، ملک کو ایک ایسے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کے دور دور تک بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ عوام کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہ بڑے بڑے محلات کی بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے انہیں عوام کے کرب اور اس کی کراہ کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جب عام آدمی کی معیشت کی ذمہ داری پوری نہیں کی جا سکے، ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ساری سیاستدانوں کے خلاف کرپشن 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 کے نعرے لگائے گئے، ہر سیاستدان کو چور 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 اور چور کہا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ آج پاکستان کرپشن میں چند سالوں کے اندر 117 سے 140 پہ چلا گیا ہے۔ اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیا ہوتی تو ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ناکام، نااہل اور کرپٹ حکومت ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئندہ الیکشن کے لیے مشینوں کا سہارا لے کر اثر نو دھاندلی کا منصوبہ بنا سکے۔ دھاندلی سے اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندلیوں کی سوچ رہی ہے، لیکن قوم بیدار ہے، اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے گا۔ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے، اور اس نے کوئی 22 کے قریب اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ کسی نے اگر نہ لینے والی تنخواہ بھی چھپائی ہے، یعنی وصول نہ کرنے والی تنخواہ بھی اگر چھپائی ہے، اس کو تو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اقتدار سے باہر کیا جا رہا ہے، اور جہاں 22 اکاؤنٹ چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، پھر بات ہوگی ملک میں انصاف کی، کہاں سے انصاف آئے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے
عمران خان کو نااہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو کلعدم قرار دے۔ یہ پورا ٹبر کرپٹ ہے، یہ پوری جماعت کرپٹ ہے، اس کی تخلیق کرپشن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے۔ اس کے پیچھے قوتیں بھی وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور قوت سے جب جماعت بنتی ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں کہلاتی۔ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پی ڈی ایم پہلے بھی مسرت کر چکی ہے۔ یہ غیر آئینی عمل ہے، دنیا میں اس کا تجربہ ناکام ہوا اور آج ہم پر اسے مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہم ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے۔ آج کل ملک میں ایک خلائی تجویز گشت کر رہی ہے، صدارتی طرز حکومت۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ہمیشہ آمریت کا دوسرا نام رہا ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس سے پہلے جنرل سکندر مرزا کی صورت میں ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ہو، چاہے جنرل مشرف کی صورت میں ہو۔ اور پارلیمانی طرز حکومت کا خاتمہ یہ در حقیقت آئین کے بنیادی ڈھانچے کو منہدم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس سے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ کس طرح اس آئین کا خاتمہ کیا جائے۔ لہٰذا اس ناپاک خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملک کی بقا کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ایک سیاہ تاریخ رکھتا ہے جو کسی طرح بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ ملک بھی اسی کی برکت سے ٹوٹا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج کھاد ناپید ہو چکی ہے۔ کسان در بدر کھڑا ہے، قطاروں میں کھڑا بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس نااہل حکومت میں پہلی مرتبہ کسان اور اس کے لیے کھاد کا بحران دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے کبھی اس کی ایسی مثال نہیں ملی۔ ہم کسان کے مسائل کو ہر فورم پر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جہاں پر پی ڈی ایم پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ متاثرہ لوگوں کی آواز رہی ہے، کسان کی بھی ایک بڑی توانا آواز موجود ہے اور انشاءاللہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں اور لانگ مارچ میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا۔ ہم ہر سطح پر ان کو اپنے اس جدوجہد میں شریک رکھیں گے۔ اس وقت بلوچستان میں بالخصوص وہاں کے معدنی ذخائر پر ہم بلوچستان اور وہاں کے عوام اور وہاں کے بچوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ ریکوڈیک کے حوالے سے اس پر بلوچستان کا حق تسلیم کیا جائے۔ جزائر کا مسئلہ ہو، اس پر بلوچستان کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ سندھ کے جزائر کا مسئلہ ہو، وہاں پر سندھ کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو افواہیں گشت کر رہی ہیں ریکوڈیک کے خفیہ معاہدات کے حوالے سے، اسے پبلک کے سامنے لایا جائے۔ عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محرومیوں کو جنم دیتی ہیں اور قوموں کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کو اگر ہم نے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور قومی وحدت اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہر طبقے، ہر علاقے
ہر قومیت اور ہر برادری کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کی محرومیت کے احساس کو دور کریں گے۔ فاٹا کا انضمام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سال 100 ارب روپیہ دیے جائیں گے، 10 سال تک 1000 ارب روپیہ۔ آج 4 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن شاید 60 ارب سے کچھ اوپر ان کو اب تک رقوم مہیا کی گئی ہے۔ کس طرح فاٹا کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کوئی نہ نظام ان کو دیا جا سکا، نہ پبلک مطمئن ہے، نہیں سمجھتی کہ ہم پچھلے نظام کے تحت ہیں یا کوئی نیا نظام موجود ہے۔ وہاں ایک ناکام نظام ان پر مسلط کیا جا رہا ہے اور ان کی اصلاحات کے لیے بھی ابھی کوئی قسم کے اثرات بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی تمام تر صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ لازم ہے، ورنہ ملک کے ہر علاقے میں محرومیت کے احساسات ابھریں گے اور یہ ملک کے اندر تفریق، تقسیم اور بغاوتوں کے اسباب مہیا کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ہاں مری میں جو سانحہ ہوا برف باری کی وجہ سے، دیکھیے جہاں پر برف گرتی ہے ہر ملک میں، وہاں برف کو اٹھانے، راستوں کو صاف کرنے اور سیاحوں کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی کے انتظامات ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، ہر سال ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر نظام سویا رہا اور جہاں پر خود عمران خان اگر کسی ملک میں کشتی ڈوبتی ہے تو کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے، معمولی حادثہ ہوتا ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ تو آج جو انہوں نے پنجاب نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں سرکاری چھوٹے ملازمین کو ذمہ دار قرار دے کر عہدوں سے برطرف کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ناکافی ہے۔ عمران خان اور بزدار کی سطح پر استعفے ہونے چاہیے اور ان کو اس کا مجرم قرار دینا چاہیے۔ یہی آواز ہے پی ڈی ایم کی، اور انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ ہم اپنے موقعوں پہ کام کرتے ہیں۔ 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے یا 23 مارچ کو قافلے روانہ ہوں گے؟ دوسرا 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوتی ہے، پھر اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کرفیو کا ماحول ہوگا اسلام آباد میں، پی ڈی ایم کیسے داخل ہوگا؟ پی ڈی ایم داخل ہوگا، اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا مارچ اس روز آ رہا ہے۔ کس سازش کے تحت انہوں نے اس قسم کی تجاویز مرتب کی؟ اور جہاں تک پریڈ کا تعلق ہے، پریڈ تو صبح سے ظہر تک ہوتا ہے اور ہمیں تو ظہر کے بعد آنا ہے، تو کوئی تصادم نہیں۔ ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ یہ بتائیے گا مولانا صاحب کے مختلف تجاویز چل رہی ہیں، اور ایک تجویز یہ بھی اپوزیشن کی مختلف باتوں کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اپنی جماعتوں کے ساتھ، پیڑھی کے ساتھ بھی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک سیاست کا حصہ ہے، پارلیمان کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتیں، پارلیمنٹ کے اندر کی قوتیں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، اس وقت اس بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ خالد صاحب بات کریں۔ یہی آپشن ہے آپ کے پاس، قانونی آپشن نہیں ہے۔ اگر کوئی قانونی آپشن پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ غیر جمہوری انداز سے اپنا سکتے ہیں حکومت کو کرانے کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں جمہوریت ہی اور جمہوری آزادی ہی قوم کا وہ حق ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی کو اقتدار میں لا بھی سکتی ہے اور کسی کو اقتدار سے اتار بھی سکتی ہے۔ اور پھر ناجائز حکمران جو عوام کے ووٹ کے بغیر چوری کر کے، ووٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ چوری کے ووٹ کے ذریعے سے اقتدار میں آئی ہو، اس کا تو ہر وقت منہدم کرنا یہ قوم کے ہر فرد کا فریضہ ہے، آئینی فریضہ بھی، قانونی فریضہ بھی اور شرعی فریضہ بھی۔ مولانا صاحب 2 دن پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ آپ کا اور اسد انصاری صاحب کا رابطہ ہوا اور اس میں یہ کچھ تجویز ہے آئی انصاری صاحب کی طرف سے کہ عدم اعتماد میں آپ ان کا ساتھ دیں اور مل کے، اور دوسرا یہ کہ لانگ مارچ جو ہے 27 فروری کو جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، کوئی آپ اس میں اب آپ اتنی لمبا سوال کر کے میرا رابطہ ہی نہیں ہوا۔ جی جاوید صاحب، پیپلز پارٹی کا بھی جیسے لانگ مارچ ہے اور آپ کا بھی ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں آنا چاہتی ہے
میرے خیال میں 23 مارچ کے اعلان ہو جانے کے بعد کسی اور لانگ مارچ کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تاہم پی ڈی ایم واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی دو محاذ نہیں کھولیں گے، اپنے اپوزیشن کے جماعتوں کے خلاف اپنی توانائی صرف نہیں کریں گے، اور یہ خواہش رکھیں گے کہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں پاکستان کی تمام سیاسی اور سماجی قوتیں شریک ہوں. تو اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، دوبارہ تو اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کا جو آپ نے کہا کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں، کیا آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن؟ دیکھیے الیکشن کمیشن میں تو آلریڈی مدعی موجود ہے اور خود ان کے گھر کے اندر سے مدعی موجود ہے. تو جو گھر کے اندر کا بیدی ہے وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. مولانا صاحب ابھی کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات آپ جیتے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیا بلدیاتی انتخابات کے جو اگلے مرحلے ہیں کہ پی کے کا مرحلہ رہتا ہے، پنجاب اور دیگر صوبوں کا رہتا ہے، اس مرحلے کے لیے کیا پی ڈی ایم نے کوئی حکمت عملی مرتب کی ہے؟ کیا آپ مل کر کسی اتحاد کی صورت میں بھی جا رہے ہیں یا اپنی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیے جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے تو اس پہ صرف ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا مرحلہ وہ مارچ کے لانگ مارچ کے قریب ہوگا. تو جہاں انتخاب ہو چکا ہے اس علاقوں سے ہم دگنے لوگ نکالیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جن علاقوں میں ابھی لوگ الیکشن میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ اس کی کمی بھی وہ علاقے پورے کریں گے کہ جہاں پر الیکشن ہو چکا ہے انشاءاللہ. یہ بات کرنے بچے کے کس کے لیے؟ اپنے لیے خطرناک ثابت ہو جائے، اپنے لیے خطرناک ہوگا. دیکھیے بات پھر ہے، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہے، سیاستدانوں سے کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ سے کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بھی جب یہ نکلا تھا تو یہ آپ لوگوں کا ان پر احسان ہے، ان کیمروں کا اس کے اوپر احسان ہے کہ جن کے ان کے 1000 لوگوں کو 1,00,000 بنا کر پیش کیا تھا. اور اب اگر وہ لوگوں کے سامنے آیا تو قوم کا سب سے بڑا مجرم جب عوام میں آئے گا تو انشاءاللہ ان کو کشمش پیش کیے جائیں گے.